طرح 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا، اکٹھا قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں کیا، تھوڑا 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 جیسے ضرورت ہوتی گئی قرآن مجید نازل ہوتا گیا۔ قرآن مجید میں جتنی مکی صورتیں ہیں، یعنی جو مکے میں نازل ہوئی، ان کو آپ پڑھیں، ان کو دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ان تمام صورتوں میں عقیدہ توحید پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور شرک کی مذمت کی گئی ہے، شرک سے روکا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ کرنا ہے، نہ سجدہ کرنا ہے، نہ کسی کے لیے قیام ہے، نہ کسی سے دعائیں کرنی ہے، عبادت اسی کے لیے خاص ہے، اسی سے مانگو، اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، وہی تمہاری نوکری بنائے گا۔ تو یہ عقیدہ تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو سکھایا اور یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ توحید میں کہیں بھی کسی طرح کا جھول ہوگا، کہیں بھی کسی طرح کی کوئی کوتاہی یا کمی ہوگی، تو آپ یقین کر لیجئے کہ نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا، نہ زکوٰۃ کام آئے گی، نہ صدقات کام آئیں گے، اور نہ ہی عمرے کام آئیں گے۔ کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خطاب کر کے کہا، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کے مرتکب ہو گئے، آپ نے بھی کوئی شرکیہ کام کر لیا، تو آپ کے سارے اعمال جائیں گے، برباد ہو جائیں گے اور آپ گھاٹا پانے والوں۔ یہ خطاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا ہے اور بہت سے انبیاء کے ناموں کو بیان کیا اور بعد میں فرمایا کہ شرک میں مبتلا ہو گئے تو ان کے ساتھ، تو شرک ظلم عظیم ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہر طرح کے شرک سے بچے، مبتلا نہ ہو، اس سے دور رہے، اور یہی ترغیب محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اپنے بھائیوں تک پہنچائے۔ دین اسلام کا میں نے ذکر کیا، ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا اور ہمیں مکمل دین عطا فرمایا۔ ہم سے پہلی امتوں کے پاس دین مکمل نہیں آیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے مکمل دین دیا، آخری نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا، قرآن کریم جیسی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی جو مکمل ہے اور قیامت تک کے لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آخری نبی ہمیں عطا فرمائے جن کی پوری زندگی کو ہم سب کے لیے نمونہ اور اسوہ قرار دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہم سب کے لیے نمونہ بنایا کہ تمہیں بھی اس نمونے کے مطابق عمل کرنا۔ یہ ہے تمہارے لیے آئیڈیل، یہ ہے تمہارے لیے نمونہ، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے۔ دین اسلام اللہ کا دین ہے
کہاں سے لیں گے؟ دین اسلام کے احکام، عقیدہ، معاملات، حلال و حرام، جائز و ناجائز، یہ ساری چیزیں کہاں سے لیں گے؟ کہاں سے معلوم ہوں؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعامل سے۔ قرآن و حدیث کو ہمیں صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھنا، اس بنیادی مدے کو یاد رکھیں۔ قرآن و حدیث کا کوئی معنی مطلب اپنے عقل سے نہیں لینا، اپنے رائے سے نہیں لینا۔ قرآن و حدیث پر اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل کیا، ہمیں اس کو لینا۔ نہیں تو آج کے دور میں فتنے بہت زیادہ ہیں۔ فتنوں کا دور ہمیشہ رہا، برائیاں خرابیاں ہمیشہ سے رہی ہیں، لیکن آج اس دور میں ہم ہیں، اس دور میں فتنے پہلے سے کہیں زیادہ پھیلتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو رکھا ہوا ہے کھانا موبائل، اس کی مہربانی سے جھوٹ، فریب، مکر، شرک، بدعات بڑی تیزی کے ساتھ انگنت لوگوں تک جائے۔ جب یہ نہیں تھا تو اس وقت کسی آدمی نے جھوٹ بولا، کسی امام نے مسجد سے غلط بات بیان کی تو وہ اتنے لوگوں تک محدود ہوتی تھی جتنے لوگ مسجد میں ہیں، یہ 2-4 لوگ سامنے ہیں ان تک ہوتی۔ لیکن اب یہ استعمال ہو رہا ہے اور اس کے ذریعے سے آنند فانند میں دنیا کے اتنے خطوں میں بات جا رہی ہے۔ ہم سے کبھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی فلاں تقریر یا کلپ یا خطبہ جمعہ ہمیں امریکہ سے ایک ساتھ بھیجا ہے، اب وہ تقریر یہاں ہو رہی ہے دلی میں اور وہ سینڈ ہو رہی ہے امریکہ سے بھی اور ادھر سے پھر ادھر سے، بات کہاں تک؟ اب آپ لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں، اسے مختلف گروپ میں بھیج دیں اور وہ گروپ والے پھر آگے کہاں بھیج دیں؟ ملکی حدود اب اس کے لیے کوئی سی معنی نہیں رکھتی۔ ملکی حدود سے بات کر کے کہاں دنیا کے خطے میں اور دنیا کے اس کونے میں بات پہنچے گی معلوم ہے۔ اب اگر وہ حق ہے تو حق پہنچ رہا ہے اور اگر باطل ہے تو باطل پہنچ رہا ہے، سچ ہے تو سچ پہنچ رہا ہے اور جھوٹ ہے تو جھوٹ پہنچ رہا ہے۔ اس لیے یہ بڑی خطرناک چیز ہے، جہاں فائدے کی چیز ہے وہ خطرناک نہیں ہے۔ اس کے فائدے بھی اس کا انکار نہیں، بہت فائدے ہیں۔ آپ کا بہت سارے کاروباری فائدے بھی ہیں، دینی فائدے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ میرے پاس رکھا ہے، اس میں قرآن مجید کے بہت سارے ترجمے ہیں، تفسیریں ہیں، حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ کبھی کوئی ضرورت ہوتی ہے کتاب کھولنے کے بجائے گھر میں جا کے ہماری سے نکالیے، نہیں گھر میں پلک پہ بیٹھے بیٹھے کھولا، اس کو اچھا دیکھا کہ حدیث فلاں جگہ ہے اور حدیث کیسی ہے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے، صحیح ہے، غریب ہے، حسن ہے، فلاں ہے، فلاں کیا ہے، مختلف قسمیں ہیں۔ تو یہ ایک سہولت ہے۔ اسکول کے بہت سے بچوں کی کلاسیں اس کے ذریعے ہو رہی ہیں، بہت سارے علوم اس کے ذریعے لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ تو جہاں فائدے ہیں اس کے ساتھ نقصانات بھی ہیں۔ ہمیں کیا کرنا؟ ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا اور اپنے نوجوانوں کو بھی اس بات کی ترغیب کرنی ہے اور ان کی ماں باپ ان کی نگرانی کریں
کہ بچے کو موبائل کو دلا دیا ہے، نوجوان لڑکا ہے 18-20 سال کا، موبائل پر اس کی سرگرمیاں کیا؟ آج صورتحال یہ ہے کہ جس کے پاس یہ ہے وہ کہیں بھی ہے اس میں مشغول ہے۔ آپ کسی دکان پر جائیں تو سامان لینے وہ بھی لگا ہوا ہے، آپ کو بھائی موبائل چھوڑ دے، فلاں چیز کیا بھاؤ ہے ذرا بتا، یہ ہوتا ہے۔ سبزی والا ٹھیلا لیے کھڑا ہے، فروٹ کا ٹھیلا لگا ہے، آدمی کھڑا ہے، کافی لگا ہوا ہے۔ یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر شخص ہر وقت اس میں مشغول ہے، کتنا ٹائم اس میں لگ رہا ہے وہ یہ پتہ ہے۔ گھر میں 5-7 لوگ ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، جس کو دیکھیے آنے والے سے فارغ ہو گئے اور آدمی اپنے حساب سے نہیں بیٹھا ہے۔ گھر میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے گھر کوئی مہمان آ گیا، اس کی توازن، اس کی خاطر، اس سے بات چیت کیسے ہو گیا، بس آئے سلام تو ہوئی، خاطر چائے پانی پی، کھانے کو کھانا کھلایا اور اس کے بعد میں بھی لگا ہوا ہوں، وہ بھی لگا ہوا ہے، اور وہ مہمان بھی پھر شروع ہو جاتا ہے۔ اخلاقیات ختم ہو رہا ہے، اخلاق کے خلاف ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی آیا ہے، کوئی مہمان ہے اور ہم اسے چھوڑ کر موبائل میں گئے۔ تو آج اس کا استعمال اتنا زیادہ ہے، چند بوڑھوں میں سے کچھ لوگ ہوں جن کے پاس نہیں ہوگا تو پرانا والا چھوٹا سا ربا بٹن والا، اس میں ساری چیزیں ہوتی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کی خطرناکی سے بچو، اس کے نقصانات سے بچو، اس کے غلط استعمال سے بچو۔ ماں باپ اپنی بچیوں کی بھی نگرانی کریں، اپنے بچوں کی بھی نگرانی کریں۔ آج جو بہت سے حادثات ہو رہے ہیں مسلمان بچیوں کے ساتھ، اس میں اس کا یہی بنیادی تھی، کسی کے ذریعے رابطہ ہوتا ہے، کسی کے ذریعے کانٹیکٹ ہوتا ہے، اور آپ اس بات کو سمجھ لیں اچھی طرح کہ اتنی سائدیں بنا دی ہیں دشمنوں نے مختلف ناموں سے، مسلم ناموں سے، جس کا اندازہ ہم لوگ کو نہیں ہوتا، اور ان کے مسلم نام دے کر ہم لوگ پھنس جاتے ہیں، بچیاں پھنس جاتی ہیں، وہیں کانٹیکٹ ہوتے ہیں، اور پھر وہیں سے محبت کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر گھر سے غائب ہوتی ہے، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں گھر مسلم کے ساتھ چلی گئی، بے شمار واقعات ہو رہے ہیں، اور ان کی یہ مہم ہے، یہ کوشش ہے، وہ کرتے کیا ہے، لڑکی کو پھنسایا، اس سے شادی کی، زیادہ سے زیادہ 6 مہینہ اپنے پاس رکھے گا، اس کا پورا استعمال کر کے پھر اس کو بھگا دے گا اپنے گھر سے۔ گھر والے قبول نہیں کرنا، اس جعلی شوہر سے گھر سے نکال دیا ہے، کہاں جائے؟ اس طرح بہت ساری بچیاں جسم فروشی کے دھندے میں پڑ جاتی ہیں اور ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں پہ نگرانی کرو، میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے اپنے اپنے گھروں میں اپنی بچیوں پہ نگرانی رکھیں۔ موبائل کا استعمال تعلیم کی حد تک تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں، کوئی کورس ہے، کتاب پڑھنی ہے، کوئی تعلیم کا مسئلہ ہے، ایگزام کی تیاری کرنی ہے، اس کی نگرانی رکھیں۔ ماں کیا دیکھ رہی ہے، کیا پڑھ رہی ہے، بہت ضروری ہے۔ تو بات دوسری طرف نکل گئی موبائل کی سائڈ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کو کہاں سے ہے، اسلام کہاں سے سیکھے؟ عقیدہ توحید ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں، حلال و حرام ہیں، جائز و ناجائز کہاں سے ہے؟
اللہ کی کتاب قرآن مجید سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اور اس طریقے سے لیں جس طریقے سے صحابہ نے، کیونکہ صحابہ کرام کے فہم کو اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ، لوگ جس طرح ایمان لائے ہیں تم بھی انہیں کی طرح ایمان لاؤ تو ہدایت پا جاؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نہیں تھے، وہی لوگ ایمان لائے کہ جیسے وہ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ۔ اس طرح دین کو حضرت ابوبکر صدیق نے سمجھا، حضرت عمر نے سمجھا، حضرت عثمان غنی نے سمجھا، حضرت علی نے سمجھا، اسی طرح اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہ اسی طرح ہمیں سمجھنا، وہی معنی مفہوم لینا ہے جو صحابہ کرام نے بیان کیا۔ یہ میں نے ایک بنیادی اصول آپ کے سامنے رکھا ہے جسے آپ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، پھر کوئی شخص مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے تو لوگوں نے لکھی ماتا بنتا، ہم اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیں، جہاں جا رہا ہے جانے دیتے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور برا ٹھکانہ۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو آدمی غیر مومنین کے راستے پر چلتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ اور اس کا مخالف معنی کیا ہوگا کہ جو لوگ مومنین کے راستے پر چلتے ہیں ان کے لیے اللہ کی رضا ہے، ان کے لیے جنت ہے، وہ ہدایت پر ہے۔ اور اس وقت مومنین کون تھے؟ صحابہ کرام، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، یہ شمار صحابہ کرام۔ ان لوگوں کے بارے میں کیا ہے؟ جو لوگ ان کے راستے پر چلے، دین کو اس طرح سمجھیں گے جیسے انہوں نے سمجھا ہے تو ہدایت پر ہے۔ اور اسی کا نام علماء نے منہج سلف رکھا ہے، اسی کا نام ہے منہج سلف۔ زمانے زبان سے آپ سنتے ہوں گے کہ بھائی قرآن و حدیث پر منہج سلف کے مطابق عمل کرنا۔ تو منہج سلف کیا ہے؟ منہج سلف ہے صحابہ کا راستہ، صحابہ کا طریقہ دین کو سمجھنے کا۔ اچھا وہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے سامنے قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پر ان لوگوں کے سامنے ہوتے اور ان لوگوں نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا۔ تو جتنا خالص دین ان کے پاس تھا اتنا تو کسی کے پاس نہیں، اصلی ان کے پاس تھا۔ تو جسے اصل دین سمجھنا ہے، اصل دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو وہ ان لوگوں کے کاموں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے۔ اور یہی بات ہے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، تقریر واعظ فرمایا، ایسا واعظ تھا اتنا سردار کہ وَبَلِغَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، دلوں میں کپاہٹ پیدا ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اتنا مؤثر بااثر کتاب، فرمایا
فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آج کا کتاب تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی الہی کتاب ہے، یعنی آپ بس آخری کتاب پڑھا تو کچھ وصیت فرما دی، کچھ وصیت فرما دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم سب کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی پرہیزگاری، پاکیزہ چیزوں کو اختیار کرنا اور ناپاک چیزوں سے دور ہو جانا، یہ ہے تقوی۔ صحیح راستے پر قائم رہنا اور غلط راستے پر چھوڑ دینا، یہ ہے تقوی۔ شرک سے بچنا، توحید کو اختیار کرنا، یہ ہے تقوی۔ 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھنا، یہ ہے تقوی۔ رمضان کے روزے رکھنا، یہ ہے تقوی۔ صاحب نصاب لوگ زکات ادا کریں اپنے مال کی سال میں ہر سال، یہ ہے تقوی۔ جن پہ حج فرض ہو گیا ہے زندگی میں ایک مرتبہ ضرور حج کریں، یہ ہے تقوی۔ ماں باپ کی خدمت کریں، یہ ہے تقوی۔ بیوی اور بچوں کے حقوق ادا کریں، یہ ہے تقوی۔ پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، یہ ہے تقوی۔ کسی کو گالی نہ دیں، یہ ہے تقوی۔ کسی کو ہماری ذات سے نقصان نہ پہنچے، یہ ہے تقوی۔ کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، یہ ہے تقوی۔ تقوی سارے دین کا نچوڑ ہے، سارے دین کا لب لباب ہے، دین کی جملہ تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ پڑھ لیں، نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ کیا کہا گیا نماز کے بارے میں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے۔ برائیوں سے روکنے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، آپ تقریریں سنیں گے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کا مقصد بھی تقویٰ ہے، نماز کا مقصد بھی تقویٰ ہے، زکات کا مقصد بھی تقویٰ ہے۔ بات ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں حکم دیا جاتا ہے خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان الصلاة سكن لهم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے ان کے مالوں میں سے زکات وصول کیجیے اور انہیں پاک صاف کر دیجیے، پرہیزگار ہو جائیں اور ان کے لیے دعا خیر فرمائیے۔ آپ کی دعا کے ذریعے ان کو سکینت اور سکون حاصل ہو۔ اسی طرح ہے فتزودوا فإن خير الزاد التقوى فاتقون يا أولي الألباب۔ حج کا مقصد بھی تقویٰ۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، سماج ہے، اس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، کچھ پوری رشتہ داریاں ہیں، کچھ دوسرے انداز کی رشتہ داریاں ہیں، ان ساری رشتہ داریوں کا خیال اور لحاظ رکھنا یہ بھی تقویٰ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرو۔ والصبر والطاعة إن كان عبدا حبشيا، اور نظم جماعت کا خیال رکھو۔ اگر تم پر کوئی حبشی کالا پہلو کا شخص، بعض روایتوں میں کان کٹا ہوا
بات لڑی ہو، وہ تم پر امیر مقرر کر دیا جائے تو تمہیں اس کی بات سننی ہے، غصہ نہیں ہوتا، امکان آپ تک خرچی فعلیکم بسنتی من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا، میرے بعد تم لوگ بہت اختلاف دیکھو، میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے، من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، کیونکہ حدیث میں واضح ہے کہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد موجود رہیں گے، اس کا کیا معنی ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنی عمر عطا فرمائی ہے وہ عمر مکمل کر کے آپ دنیا سے تشریف لے جائیں، پھر دنیا میں آپ نہیں رہیں گے، آپ کی وفات ہوگی، آپ کی تدفین ہوگی، اور وہ سب صحابہ نے کیا، آپ کی قبر مبارک موجود ہے مدینہ میں، پھر بھی یہ مسئلہ آج ہمارے معاشرے میں رہتا ہے کہ حیات النبی حیات النبی ہے، نبی زندہ ہے، نبی زندہ ہے، نبی آتے ہیں، نبی جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں ہوتے تو مدینے جانے والوں کی ملاقات ہوتی کہ نہیں؟ اتنے سارے لوگ ہیں جو مدینہ ہو کر آئے ہیں، کسی کی ملاقات ہوئی؟ کب سے نہیں ہو رہی؟ کب سے نہیں؟ 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ربیع الاول کے مہینے، اور صحابہ نے آپ کی تکفیر کی، صحابہ کی جماعت کو نبی علیہ السلام پر جان قربان کرنے والی، ٹھیک ہے؟ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے تو صحابہ آپ کو دفن کرتے، آپ نے کبھی کسی زندے کو دفن کرتے دیکھا کہ اپنے ابا کو دفن کرتا ہے تو پر زندہ وضو نہیں کرتا، کب کرتا وفات پر جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے، آپ تشریف نہ لے جاتے تو ابو بکر خلیفہ کیسے بنتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہتے تو کسی کو خلیفہ بنانے کی ضرورت تھی نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اسی لیے آپ نے فرمایا بھائی یہ رشتے باغی فسیرا اختلاف، میرے بعد تم میں سے جو لوگ رہیں گے وہ اختلاف دیکھیں گے، اور بہت اختلاف دیکھیں گے، انتشار دیکھیں گے امت میں، اور ایسا ہوا، امت میں بے شمار اختلافات اس زمانے سے آج تک، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا، کاش ہم اس نسخے کا استعمال کر لیں اور سیدھے راستے پر پڑھیں۔ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، ایسے وقت میں جب تم اختلاف اور انتشار دیکھو میری سنت کو مضبوطی سے پڑھ لینا، اور میرے ہدایت یافتہ صحابہ کے طریقے اور ان کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، اور مضبوطی سے آدمی کیسے تھامتا ہے؟ ہاتھوں سے تو آدمی پکڑتا ہی ہے، دانتوں سے بھی تھام لیتا ہے عبادت بہت مضبوط، اسی لیے فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، جو تمہاری داڑیں ہیں ان سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا میرے طریقے کو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دیکھو میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں نئے کاموں سے بچنا، نئے کاموں سے بچنا، کیوں کہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور دوسری حدیث میں ہے جو آپ ہر جمعہ کو سنتے ہیں خطیب سے، اور ابھی میں نے بھی پڑھی کہ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گا۔ اب اس کی چند مثالیں آپ سن سکتے ہیں تاکہ بات اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ ہمارے معاشرے میں
اگر کسی صاحب کا انتقال ہوتا روزانہ ہوتا تو کچھ رسمیں ہوتی ہیں. ان میں ایک رسم یہ ہے کہ مرنے والے کے گھر پہ اگلے دن قرآن خوانی کرے ہوتی ہے. آپ کے ہاتھوں پہ ہوتی ہے. اور پھر خاندان میں رشتے دار کچھ مدرسے کے طلبا ان کا کھانا ہوتا ہے نہیں. اس میں کچھ طلبا ہوتے ہیں مدارس میں اور باقی سب رشتے دار ہوتے ہیں. اور اس کھانے کے بعد نازل بنا اب سوال کریں یہ جو عمل ہو رہا میت کے گھر والے اگلے دن گھر میں یہ مسجد میں جمع ہوگا قرآن خوانی اور پھر کھانے کا اہتمام. یہ عمل کیا ہے؟ واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے، مستحب کیا ہے؟ کیا ہے؟ کوئی آدمی جانا نہیں ہوتا ہے. اب ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ آپ کے صحابہ نے کیا؟ کیا ہمیں تو موت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں وفات پا گئی. چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ان کی وفات. حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے بھائی چچا کے بیٹے اور آپ کے داماد انہوں نے سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد مدینے کے لوگوں کو بلا کر اور رشتہ داروں کو بلا کر کھانا کھلایا. یہ عمل دینی دلائل کی روشنی میں بدعت قرار پایا. یہ صحیح نہیں ہے. صحیح کیا ہے؟ صحیح ہے کہ جس کے گھر میں انتقال ہوا ہے گھر والوں کے لیے اس کے پڑوسی یا دوست یا عزیز وفادی کھانا بنا کر لے جائیں اور ان کو کھلائیں، تسلی دیں. یہ تو حدیث میں ہے لیکن اس میں بھی لوگوں نے اضافہ کر دیا. اب میت کے گھر میں مان لیجیے 10 آدمی ہیں اور مان لیجیے 10 اور اس کی بہن بھائی ہیں. 15-20 لوگ اس کے گھر میں ہیں. وہ ضروری مہمان اور اہل میت. کھانا بھی تیار کرنا بنتا ہے. بتاؤ ایمانداری سے دیکھو تو کوئی کھانا 100 آدمیوں کا 200 آدمیوں کا کیوں بھائی؟ یہ کھانا جو ہے جسے ہمارے یہاں طعام تلخ بھی کہا جاتا ہے یا میت کی روٹی بھی کہا جاتا ہے یا بھٹی بھی کہا جاتا ہے. مختلف نام ہے. یہ صرف اہل میت کے لیے ہے اور وہ بھی پڑوسی دوست احباب رشتے دار اگر 1-2 لے جائیں انہوں نے تسلی دے کر بیٹھ کر کھلا دیا. ان کے گھر میں جو ایسے مہمان ہیں جو اسی دن واپس نہیں ہو سکتے، بہنیں ہیں ایسے بھائی ہیں، وہ لوگ گھر میں جمع ہیں اس کو شریک ہونا اتنے بھی جائز. لیکن جو لوگ مقامی ہیں جن کا گھر میں ناپوں میں ہے وہ شریک ہو سب کا ہے. اچھا کچھ لوگ پاکستان میں اعلان کرتے ہیں ہر کھانا کھا کر اس دعوت کے ساتھ یہ کس دعوت کا اعلان ہو رہا ہے؟ غلط ہے. تو کھانا تو ثابت ہے حدیث سے. حضرت جعفر بن ابی طالب کی وفات ہوئی. حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آل جعفر کے لیے کھانے کا اہتمام کرو. بہت سب سردے میں ہیں اور سردے کی وجہ سے کھانا نہیں بنا پائے. کیا کھانا دے
یہ دلیل ہے اس کھانے کے لیے کہ وہ کھانا سے پہلے نہیں کے لیے، لیکن ہمارے اکثر رواج ہو گیا ہے کہ تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، پتہ چلا وہاں 30 آدمیوں کا کھانا بننا تھا، 200 آدمیوں کا کھانا بننا تھا۔ اب جو لوگ بنا رہے ہیں ان پر بوجھ ہو رہا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کیا بھائی اس کا بننا بھی مہنگا پڑ گیا، مہنگائی کا دور ہے نا، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ سکھا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دین صحابہ سے سمجھنا ہے اور یہ یقین کر لیں کہ دین وہی ہے جو صحابہ کرام نے سمجھا، اس کے علاوہ دین نہیں ہے۔ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ تعزیہ بنانے والے اور ماتم کرنے والے بھی قرآن مجید سے دلیل لے رہے ہیں۔ ماتم کی دلیل قرآن مجید سے لی جا رہی ہے، اتنا بڑا ظلم ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی جدائی اور صدمے میں قرآن مجید نے سورہ یوسف میں بیان کر دیا، یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ۔ حضرت یوسف کو یاد کر کے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس منظر پر اللہ نے بیان کیا۔ یہاں سے ماتم کا ثبوت لیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی نے بھی پڑھی تھی، حضرت حسین نے بھی پڑھی تھی، حضرت حسن نے بھی پڑھی تھی، اور حضرت ابو بکر اور عثمان نے بھی پڑھی تھی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے تو اس آیت سے ماتم کا مسئلہ نہیں نکالا۔ بات کا سمجھ میں آیا کہ اگر انہوں نے ماتم کا مسئلہ اس آیت سے نہیں نکالا اور آج میں نکالتا ہے، غلط ہے اور باطل پر ہے۔ یہ قرآن مجید کا غلط مطلب نکال رہا ہے اور قرآن کی تفسیر اپنے رائے سے کر رہا ہے۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ اصل یہ ابھی یہ مہینہ چل رہا ہے شعبان کا، اور مثالیں لے لو۔ شعبان کے مہینے چل رہا ہے، شعبان کے مہینے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کوئی عمل مسنون ہے تو وہ نفلی روزے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرتے ہیں۔ یہ ایک عمل ہے اس مہینے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول اس مہینے میں اس سے زیادہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، میری دلی تمنا ہے کہ میرا عمل بھی اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے کیا کروں۔ اب جو 15ویں رات آ رہی ہے اسے لوگوں نے مشہور کر دیا شب قدر ہے کہ نہیں؟ ہمارے میں یہاں بیٹھا ہوا تھا جہاں پہ رہتے ہیں اس بلڈنگ میں، وہاں گروپ بنا ہوا ہے بلڈنگ کے لوگ، ایسے جائے گروپ میں کہ بھائی شب قدر آ رہی ہے، سارے لوگ مل کر پارکنگ کی صفائی کریں مغرب کے بعد۔ میں نے اس پہ جب میں کچھ لکھ رہا تھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اسی کو جواب لکھ رہا تھا۔ بھائی یہ شب قدر نہیں ہے، شب قدر رمضان میں ہوتی ہے، باقی کسی مہینے میں نہیں ہوتی۔ اللہ نے روزانہ 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، ان کی ادائیگی کی فکر کرو، نمازی بن جاؤ آج ہی سے۔ یہ انتظار مت کرو اسی میں سے شروع کریں گے، یہ رمضان آنے والا ہے، رمضان سے شروع کریں۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور شعبان کی 15ویں رات کے لیے اہتمام ہو رہا ہے، گھر کی صفائی ہو رہی ہے، دھلائی ہو رہی ہے، نئے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، غسل ہو رہا ہے، خوشبو لگ رہی ہے، لگتا ہے کوئی تہوار ہے۔ یہ تہوار نہیں ہے، کہیں قرآن حدیث میں استعمال نہیں۔ شب برات یہ نام جو قرآن حدیث میں نہیں ہے، آپ آنکھوں میں سارے مدرسوں میں بھوک جائے گی، اگر چیلے گئے
شب برات یا لیلۃ البرات، اسی حدیث میں اس رات کو کہا گیا. یہ نام اس رات کا بتایا گیا جیسے لیلۃ القدر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، بابرکت رات، قدر والی رات. رمضان بتاتا ہوں کیسے. یہ جو رات آ رہی ہے شب قدر تو ہے ہی نہیں. اب شب برات نام لگتے شب فارسی کا ہے، عربی نہیں ہے. عربی میں اس کو کہتے ہیں لیلۃ البرات. جن حدیثوں میں اس رات کا ذکر آیا ہے ان میں الفاظ ہیں لیلۃ من نصف شعبان. کیا الفاظ ہیں؟ یاد رکھنا اسے. لیلۃ من نصف شعبان، شعبان کی 15ویں رات. شعبان کی 15ویں رات. جانے کہ آپ لوگوں نے کہاں سے نکال لیا شب برات شب برات شب برات اور پھر شب قدر شروع کر دی. تمہیں شب برات ہے نہ شب قدر ہے. یہ شعبان کی 15ویں رات. اب اس رات میں قبرستان جانے کا اہتمام ہوتا ہے کہ نہیں؟ بڑے اہتمام سے لوگ گروپ کے گروپ قبرستان میں جاتے ہیں. میں جا رہے ہیں. اب مولوی لوگ ایک حدیث ترمذی شریف کی سنا دیتے ہیں. ترمذی میں حدیث آئی ہے عائشہ سے آتی، اسے سنا دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے. ہم بھی جاتے ہیں. وہ حدیث کیا ہے؟ ممکن ہے جنہوں نے آپ کو بتایا کہ نہیں؟ نہیں بتایا. بتائیں گے ترجمہ اس کے بعد آئے گا. ترمذی شریف میں میں آپ کو حدیث بتا دیتا ہوں کون سی ہے اور اس کی پوزیشن کیا ہے. ترمذی شریف نایاب کتاب نہیں ہے، موجود ہے دنیا میں اور ہر جگہ مل جائے گی. عربی میں بھی اردو میں اور دوسری زبان میں. معروف کتاب ہے، حدیث کی بڑی 6 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. تمام مدارس سے پڑھے جاتے ہیں. حدیث کا نمبر ہے 739. کیا نمبر ہے؟ 739. 700. اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، انہوں نے بھی لیلۃ البرات نہیں کہا. ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے کمرے سے غائب پایا. اس دن اما عائشہ کی باری تھی. فخرجت فإذا هو بالبقيع، میں گھر سے باہر نکلی، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں اکیلے تنہا. آپ لوگ مدینہ گئے ہیں، انہیں معلوم ہے مسجد نبوی اور بقیع کے درمیان بہت لمبا چوڑا فاصلہ نہیں. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، یہ اما عائشہ کا حجرہ ہوا کرتا ہے. یہی گھر تھا اور اس کے ساتھ جو آگے تک پوری عمارت نہیں ہے وہ اور ازواج مطہرات کے حجرے تھے اور چھوٹے چھوٹے حجرے ہوا کرتے تھے. اتنا چھوٹا ہوتا تھا کہتے ہیں رات کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور سجدے میں جاتے تھے تو آپ کا سر میرے پیروں سے ٹکراتا تھا تو آپ اشارہ کرتے تھے کہ پیر سے بیٹھے. یہ صورت ہے. تو آپ اس گیٹ سے سلام پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں. اس گیٹ کا نام ہے باب البقیع، مسجد نبوی، اور سامنے بقیع قبرستان.
لوگ کئی لوگ ایسے ہے نا، اس گیٹ سے سلام کرتے ہیں سامنے ہے نا. اما عائشہ کہتے ہیں کہ فخرج اپنی بھٹی میں گھر سے نکلی، میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام بھٹی میں. فقال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كنت تخافين ان يحيف الله عليك ورسوله. عائشہ کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ پریشان ہوئے؟ قلت کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ انی ظننت انک اتیت بعض نسائی، مجھے ایسا گمان ہوا، ایسا خیال ہوا کہ آپ کسی اور بیوی کی گھر میں چلے گئے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان. یاد رکھنا ليلة البرات نہیں کہا، کیا فرمایا کہ ان اللہ عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان. اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے کہاں ہے پتہ ہے؟ سارے بول رہے ہو بھائی، آپ کو پرانے لڑکے پتا ہے کہ نوجوان لڑکے جو پیچھے بیٹھے ہیں یہ پتا ہے عرش پر اللہ مستوی، اپنی ذات سے کہاں ہے عرش پر مستوی ہے اور اس کا علم، اس کی قدرت پوری دنیا میں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اپنی شان کے مطابق عرش پر ہے. اور روزانہ اللہ رب العالمین سے بخاری کی حدیث ہے، روزانہ جب رات کا تہائی اس کا باقی رہتا ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. روز کا عمل ہے اللہ رب العالمین، اور اعلان فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی معافی کا طلبگار. یہ روز اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے آسمان دنیا سے. تو فرماتے ہیں کہ 15ویں شب جو ہے شعبان کی، اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فیغفر لیکثر من عدد شعر غنم کلب، بنو کلب کی بکریوں کے برابر کے بالوں کے برابر اللہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے. یہاں تک کہ حدیث ہو گئی. ابھی حدیث کیسی ہے اس کے بارے میں تو امام ترمذی نے لکھا، اور بھی لوگ اس حدیث کو اتنا بیان کر کے چھوڑ دیتے ہیں. ایمانداری نہیں، بے ایمانی. حدیث کو اگر محدث نے اس حدیث کے بارے میں کیا لکھا ہے اس کو بیان کر تاکہ حقیقت واضح ہو جائے. امام ترمذی فرماتے ہیں وفی الباب عن ابی بکر الصدیق، اور اس باب میں ایک حدیث حضرت ابو بکر صدیق سے بھی آئی ہے. قال ابو عیسیٰ، کہتے ہیں ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث عائشہ لا نعرفه الا من هذا الوجه من حدیث الحجاج. میں اس حدیث کو حجاج ہی کے طریقے سے جانتا ہوں، انہیں کی سند سے اس حدیث کے بارے میں جانتا ہوں. وسمعت محمدا، اور میں نے امام محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا ہے. امام بخاری استاد ہیں حضرت امام ترمذی کے. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد محترم سے سنا کہ یضعف هذا الحدیث، وہ اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو امام المحدثین ہیں، رئیس المحدثین ہیں، وہ اس حدیث کو جو پڑھ کر میں نے سنائی پورا قصہ یہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. یہ امام ترمذی نے لکھ دیا ہے اس کو لکھنے کے بعد. اور آگے سن لیجیے کیا ہے. وقال يحيى بن ابي كثير لم يسمع من عروه، اور فرمایا انہوں نے ایک راوی ہے یحییٰ بن ابی کثیر اس کی سند میں، اور دوسرے راوی ہیں عروہ. کہتے ہیں کہ یحییٰ بن کثیر نے عروہ سے نہیں سنا. یحییٰ بن ابی کثیر نے
عروہ سے نہیں سنا، والحجاج بن عرفات لم يسمع من یحییٰ بن ابی کثیر، اور حجاج نے یحییٰ بن ابی کثیر سے نہیں سنا. دو سندوں میں دو جھول آ گئے. اس کی سند انہوں نے کہا، میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا، یہ کہتے ہیں مجھ سے انہوں نے بیان کیا، کہتے ہیں مجھ سے انہوں نے بیان کیا. لیکن جب تحقیق کی گئی تو معلوم کیا کہ میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی اور ان کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی. تو اس بات کو کیسے صحیح مانے؟ تو اس حدیث میں دو انقطاع ہے، دو چھوڑا ہے، سند بیچ میں سے ٹوٹ گئی. جن دو راویوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے ان سے ان کی ملاقات کی ثابت ہے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا. اب یہ دلیل کے لائق نہیں، یہ حدیث دلیل بنانے لائق نہیں. اچھا اگر ہم مان لیں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو قبرستان سارا مدینہ گیا؟ بتاؤ ایمانداری. اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلوں کا ذکر ہے. کسی ایک صحابی سے قبرستان جانا ثابت نہیں ہے. شعبان کی 15ویں رات وہ قبرستان جائیں، کبھی بھی جائیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن کوئی دن خاص کر کے، کوئی رات خاص کر کے قبرستان جانا یہ درست نہیں. آپ کے آباء و اجداد جن قبرستانوں میں دفن ہیں، آپ ان کے لیے دعا کرنے کے لیے کبھی بھی جا سکتے ہیں. اور زیارت قبور کے دو ہی فائدے ہیں، قبروں پر جانے کے دو فائدے ہیں. حدیث بیان کیے ہیں کہ پہلے قبور کے لیے دعا کرنا اور اپنے لیے نصیحت حاصل کرنا کہ ہمیں بھی نہیں آنا. تو جب آدمی کے اندر یہ خیال پیدا ہوگا کہ مجھے بھی نہیں آنا، وہ برائیوں سے بچے گا، نیکیوں کی طرف رغبت ہوگی، اچھے کاموں کو وہ انجام دے گا. قبرستان جا کر مردوں سے مانگنا، وہاں چراغاں کرنا، وہاں چادریں چڑھانا، شیرینی چڑھانا، یہ سب کیا ہے؟ کوئی بتایا دنیا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریبی ساتھی، ان سے زیادہ قریبی آپ نے کوئی نہیں. آپ کی وفات جب قریب آئی اور بیمار ہو گئے اور اتنی کمزوری کہ مسجد میں نہیں جا پا رہے تھے، تو صحابہ کو حکم دیا، مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں چادر چڑھائی، چراغاں کیا، اگر بتیاں جلائیں، وہاں فریادیں کی. حضرت عمر کا دور خلافت آیا، مدینے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، پریشان تھے لوگ، جانور پیاسے، لوگ پیاسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نہیں گئے کہ اللہ کے رسول بارش کے لیے دعا فرما دیں. جب آپ حیات تھے تو صحابہ آپ ہی سے دعا بناتے تھے. آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ جمعے کا خطبہ آپ کو ارشاد فرما ہے، مدینے میں سونا پڑا ہوا تھا، ایک صحابی خطبے کے دوران کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول دعا فرما دی تھی، ہمارے پریشان ہیں، بچے پریشان ہو گئے، بارش کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ہی دعا فرما دی، کوئی کے بارش شروع ہو گئی اور پورے ایک ہفتے تک بارش ہوئی. مسلسل مدینہ منورہ میں بارش ہوتی گئی. اب پانی سے پریشان ہو گئے لوگ. اگلا جب آپ پھر آیا تو درخواست کے اللہ کے رسول دعا فرما دیجیے کہ بارش رک جائے. سیلاب ہو گئے لوگ، آپ نے دعا فرمایا اللہ نے بارش روک. لیکن جب آپ کی وفات ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے خلافت میں جب قحط پڑا تو آپ کی قبر مبارک پہ نہیں گئے. اللہ کے رسول
بارش کرا دیجیے مدینے میں سوکھا پڑ رہا نہیں. کیا کیا؟ سارے مسلمانوں کو لے کر عیدگاہ میں پہنچے اور نمازیں استسقا پڑھی. بارش مانگنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے. وہ نماز پڑھی. آپ کے چچا عباس موجود تھے جو سب سے بزرگ صحابی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابتدار تھے، اہل بیت میں سے تھے. اللہ سے یہ درخواست کی حضرت عمر نے، اے اللہ جب تیرے نبی زندہ تھے ہمیں موجود تھے، ہم سے دعا کراتے تھے، آپ کے چچا سے دعا کراتے. حضرت عباس سے بارش کی دعا کراتے. یہ ہے دین، یہ ہے اسلام. یہ اسلام نہیں ہے کہ آپ قبروں میں جا کے ہاتھ پھیلائیں. نہیں، قبر والے کچھ نہیں دے سکتے. قبروں میں جو لوگ چلے گئے وہ کچھ نہیں دے سکتے. یہ وہ کیا کر کے انہیں تو آپ نے پہنچایا وہاں، وہ تو اپنے پیروں سے چل کے بھی وہاں نہیں گئے. اور جب آدمی کی وفات ہو جاتی ہے آنکھیں جسم کے سارے اعضاء کام کرنا کسی بھی نہیں ہوتی. آپ کسی کو اگر پیٹ چپ ہوئیں گے جتنا آدمی تو اسے تکلیف ہوتی، لیکن سب کو تکلیف ہے. وہ آم ہی نہیں کرے، زندہ آدمی آم کرے. آپ نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، غسل کرتے ہیں تو اپنے آپ ہی کرتے ہیں. سر میت کو کون غسل دیتا؟ دوسرا اس کو استنجا بھی کراتا. اس کی شرمگاہ میں دوسرے آدمی کا ہاتھ بھی لگتا ہے، ہاتھ میں لفافہ چڑھا کر اور استنجا کرایا جاتا ہے میت غسل دینے سے پہلے. اگر وہ زندہ ہے تو کیا دوسرے کا ہاتھ اپنے شرمگاہ میں لگانا پسند کرے؟ نہیں ہے. اب وہ زندگی جو حاصل ہوگی ہے دنیا میں وہ گئی. اب تو قیامت کے دن جو قبرستان جانے کا مسئلہ ہے اس رات میں یہ ثابت ہے. اس کو مان بھی لیں تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے مدینے میں اعلان کیا. یہ سنت جاری نہیں کیا، کسی صحابی کو نہیں بتایا، کوئی نہیں گیا، کبھی نہیں تو بیٹھ جا. آپ بابوں میں بہت سارے علماء پوچھیں کہ کیا شعبان کی پندرہویں رات ہے یہ جسے آپ شب برات کہتے ہیں خلفائے راشدین میں اور دیگر صحابہ کرام میں، اور نیچے آ جاؤ چاروں ائمہ ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ، ان میں سے کوئی گیا؟ ایسے چلو بتاؤ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رات کیسے گزاری؟ تو بتائیں. کتابوں کا حوالہ دے رہا کہ حضرت امام صاحب کوفہ میں تھے، قبرستان گئے، پھر انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے وہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کروائی اور انہوں نے 100 نوافل پڑھے اور پھر انہوں نے جناب شام کو اچھے کپڑے پہنے تھے اور حلوہ گھر میں بنوایا تھا، گھر کی صفائی کی تھی، کھانے بنوائے تھے کہ ہمارے ابا کی روح آئے گی اور اماں کی روح آئے گی اور فلاں کی روح آئے گی اور فلاں. انہوں نے کیا ہو تو بتاؤ بھائی. ہم لوگ تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارا منہج وہی ہے جو امامان دین کا منہج ہے. چاروں ائمہ کا جو منہج اور ان کا بنیادی جو عقائد تھے وہی ہمارے ہیں، ہم ان سے باہر نہیں ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اماموں کے مخالف ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اور اس دور کا نہیں، ہمیشہ کا یہ جھوٹ ہے جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو حقیقت میں ہم ہی ان کے راستے پر، ہم ہی ان کے منہج پر ہیں اور اسی دین کو ہم نے عملاً ہے جو ہمارے دین میں کسی طرح. اس لیے یہ رات جو آ رہی ہے اس تعلق سے 10-11 حدیثیں نہیں، ایک بھی سند صحیح نہیں. ایک روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا. وہ حدیث کیا ہے؟ اس میں اتنا بیان کیا گیا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے بندوں کی مغفرت فرماتا
لیکن مشرک والدین کا نافرمان اور تکبر کرنے والا گھمنڈی، ان کی مغفرت نہیں فرمایا۔ کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ تم رات بھر جاگو، اتنے نمازیں پڑھو، اتنی نمازیں پڑھو، اتنی تسبیحات، کہیں نہیں۔ جیسے شب قدر کے بارے میں حدیثوں میں ہے، فضیلت بیان کی گئی ہے قیام کی۔ شب قدر میں جو آدمی قیام کرے گا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شب قدر میں قیام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس رات کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ اچھا، جو حدیث اللہ تعالیٰ بانی حسن کہتے ہیں یا صحیح کہتے ہیں، اس پر صرف اتنا بیان ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور تین طرح کے لوگوں کی نہیں ہوتی، اس میں والدین کا نافرمان ہے، اور مشرک ہے، اور متکبر ہے، گھمنڈی ہے۔ اب اسی حدیث کی روشنی میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھیے۔ ایک آدمی شرک سے دور ہے، والدین کا خدمت گزار ہے، اور گھمنڈی بھی نہیں ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز باجماعت پڑھی۔ اس حدیث میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے اسے حاصل ہوئی کہ نہیں؟ بولو بھائی، سوتے ہوئے اسے فضیلت حاصل ہو گئی۔ عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور صبح فجر کی نماز باجماعت پڑھی۔ اب ایک دوسرے آدمی کو لیجیے، ایک آدمی شرک کیا کام کرتا ہے، قبروں پہ جا کے مانگتا ہے، تعبیر گھنٹے کرتا ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، ان کی نافرمانی کرتا ہے، ستاتا ہے اور اکڑ کے کھیلتا ہے۔ وہ اس رات میں پوری رات کی جاگ کر گزارے گا، اس کی مغفرت ہوگی۔ تو اگر زیادہ سے زیادہ آپ اتنا سمجھ لیجیے کہ ان تین کیٹیگریز میں جو بیان کیا گیا ہے قرآن سے حاصل بیان، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ صاحب عام لوگوں سے اس رات کی کچھ فضیلت نہیں جو شب قدر کو حاصل ہے۔ اگر ہم اس حدیث کو مان لیں تو البانی صاحب صحیح کہتے ہیں، حالانکہ دیگر بہت سارے محدثین نے اس کو بھی ضعیف قرار دیا، ہم نے بڑی تفصیلات اور سند پر ایک ایک راوی کا بحث کی، لیکن مان لیں تھوڑی دیر کے لیے تو جو آدمی تین برائیوں سے بچ گئے وہ سوتا بھی رہا، عشاء پڑھ کر اور فجر نماز سے پڑھ لے، اس کے لیے اس کی مغفرت ہے۔ اور جو ان کاموں میں پڑا ہوا ہے، کیا ہے نظام الدین کا، میں دلی کا میں ذکر کرتا ہوں، وہاں جا کر مانگ لیا، کتب پہ جا کر مانگ لیا، فلاں کے مزار پہ جا کے مانگنا شروع کر دیا، تو اس ظالم کی مغفرت ہوگی؟ تو ساری رات قبروں پر ٹکر مارتا رہا، ساری رات خرافات کرتا رہا، سڑکوں کو چھانتا رہا، نوجوانوں کا کیا حال ہے، ساری رات بائک پر اسکوٹیز پر گھومتے ہیں، دو دو تین تین لوگ ایک بائک پر بیٹھ رہے ہیں، ٹریفک کے اصول بھی توڑ رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اور پکڑے بھی جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، خرافات سے بچنا چاہیے، بدعات سے بچنا چاہیے، اور ہر عمل کو ناپ لیں، توڑ لیں کہ یہ سنت کے مطابق، اور جن اعمال کو صحابہ نہیں جانتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن باتوں کو نہیں جانتے تھے ان سے بھی بچے ہیں، کیونکہ وہ کام دین نہیں ہے۔
دین وہی ہے جن کاموں کو صحابہ نے جانا اور انہوں نے اس پر عمل کیا، وہی دین ہے. اپنے اسی میں محدود کر لیں، انشاءاللہ نجات مل جائے. بھائی حضرت ابوبکر صدیق جنتی ہیں کہ نہیں؟ بے شک. حضرت عمر جنتی ہیں کہ نہیں؟ حضرت عثمان والی جنتی ہیں کہ نہیں؟ اور 10 صحابہ کے بارے میں اللہ اور بھی دوسرے صحابہ کرام کے لیے بہت ساری فضیلتیں بیان کی. ہم بھی جنت میں چلیے. جو کام انہوں نے کیے، جن کاموں کو انہوں نے دین سمجھا، ہم بھی ان کو دین سمجھے. اور جن کو دین کے حوالے سے نہیں جانتے کاموں کو نہیں کرنا ہے، ان سے دور رہنا. کہیں سے ہائی کورٹ بتاؤ بھائی صحابہ نے کیا، راشدین نے کیا، کس دلیل کی بنیاد پر ہے؟ سنت میں اس کا ذکر کہاں ہے؟ ہونا چاہیے. یہی بنیادی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب کو شرک و بدعات سے بچائے، آمین. خرافات سے بچائے. اور اسی کے ساتھ پھر میں ایک گزارش کروں گا آپ سے کہ بھائی اپنے بچوں کو پڑھائیے، تعلیم کا راستہ دیجیے. تعلیم بہت ضروری ہے. دین بھی پڑھائیے، دنیا بھی پڑھائیے. آج ہم مسلمان تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں، اور یہ جان لیجیے دنیا میں وہی قوم ترقی کرتی ہے جو تعلیم حاصل کرتی ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہے. اپنے بچوں کو پڑھائیے، اچھے اسکول میں پڑھائیے. اچھے اسکول قائم کیے جائے گا، مسئلہ یہ تو اچھے اسکول سے بنائیے جہاں آپ کے بچے بھی پڑھیں، بچیاں بھی پڑھیں. آج آپ یہ مسئلے بچوں میں حجاب کا مسئلہ، حجاب میں مسلمان اپنے والے بچے حجاب کے ساتھ پڑھیں، بچے بھی ماحول میں پڑھیں. ہر سنگت میں کروڑ آپ 10 شادیوں کو شادی سے کر لیں اور ان میں خرچ ہونے والے کو پیسہ آپ سے جمع کر کے ایک دو اسکول میں یہ کام کرتے ہیں. اسکول بناؤ، کیا ہونا چاہیے؟ کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، محنت کرو، اگلے سال پاس ہو، اچھے نمبروں سے پاس ہو. تو میں بچوں کو دیر ہونے کی وجہ سے تعلیم سے نہیں ہوتا. ہمارے بچوں کو آگے کوئی چھٹی پڑھنا نہیں جانتے، نہ دین پاس ہے نہ دنیا پاس ہے. اس لیے میرے بھائیوں تعلیم اب 2-3 اور کچھ لوگ بہت چوڑے کرتے ہیں. یہ آپ کی کس کتاب میں پڑھی ہے، کتنے پیج پڑھنے پڑے جسے کوئی نام آپ اس طرح کہ آپ کے دونوں جتنا
یہ چار انگلیوں کا فاصلہ بھی حدیث میں نہیں ہے اور یہ اتنے چھوڑے بناتے ہیں اپنے وجود کے اعتبار سے تو اس کا کیا ہے. دوسرا ہاتھ ایسے یہ بازو کو پکڑنا تیسری بات آمین کا مسئلہ کہ میں نے پڑھائی سورۃ فاتحہ پوری خطب کی مبارک تھی مطلب تعلیم کا وہ نہیں پر مطلب کہ آمین شروع ہو یہ صحیح نہیں حدیث میں جو طریقہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اذا امن الامام فامنوا جب امام آمین کرے تو تم آمین کرو اور فضیلت بیان کی گئی ہے ہم وہاں پر آمین ہوں تامین الملائکہ وہ پھر اللہ کو مانتا مسجد میں جو فرشتے موجود ہوتے ہیں وہ بھی آمین بولتے ہیں امام کی سورۃ فاتحہ جب ختم ہوتی ہے تو وہ بھی آمین بولتے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ نہیں گئی امام کی آمین کے ساتھ پھر فرشتوں کی آمین کے ساتھ تو وہ پھر اللہ کو مانتا اللہ اس کے پیچھے رکھنا کتنے اعمال ایسے ہیں جن کی بنیاد پر پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ سزا گناہ معاف کر دیتا ہے. تو اس لیے امام کی آمین سنیے اور امام کی آمین کے ساتھ آمین ہوئی آخری تشکر ہے تو سلام پھرتے ہیں تو کچھ مقتدی کو امام کے ساتھ اور کچھ امام سے پہلے پھیرتے. ابھی میں نے جیسے دوسرا سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں نے پورا میرا پیچھے اس سے پہلے سلام پھیرا اور جو امام سے پہلے سلام پھیرتے ہیں جو امام سے پہلے اپنا اوپر کہتے ہیں اسے نماز نہیں. جو امام سے پہلے رکوع میں چلا جائے گا اسے نماز نہیں. جو امام سے پہلے سجدے میں چلا جائے گا اسے نماز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمام جو امام جب وہ تکبیر کہتے جب وہ اس میں چلا جائے تو جب وہ اسے کھڑا ہوتا ہے تب تو کھڑے وہ سجدے میں چلا جائے تب تو سجدے میں جائے اور سلام جب امام دونوں طرف پھیر لے تب مقتدی کو پہلا سلام کرنا ہے. تب جب امام دونوں طرف سلام پھیر لے تب مقتدی امام کی قضا ایک بار خیال رکھیں گے